جب سنا کہ حور کو مامو جان کے گھر ملازمہ رکھ لیا گیا ہے تو میں حیران رہ گئی۔ جانتی تھی کہ ممانی بدصورت چیزوں کو برداشت نہیں کرتی، لیکن مامو اف، وہ تو انتہا درجے کے حسن پرست تھے۔ اگر کسی ایسی شے پر نظر پڑ جاتی جو ان کے ذوق کے مطابق نہ ہوتی تو ان کی طبیعت متلانے لگتی تھی۔ حور پہلے ہمارے ملازم کی بیٹی تھی۔ جب ہوش سنبھالا تو اماں ایک بار اسے اپنے ساتھ بڑے بھائی کے گھر لے گئیں جو ڈپٹی صاحب تھے۔ یوں پہلی بار وہ ڈپٹی کمشنر کے گھر پہنچی۔ ممانی کو بخار تھا، وہ آنکھیں بند کیے لیٹی تھیں۔ اماں نے کہا، بھابی جان کا سر باندھ دو، حور میں بھائی جان کو سلام کر کے ابھی آتی ہوں۔ حور اس وقت 7 برس کی تھی۔ وہ ممانی کی پائیں بیٹھ کر پوری لگن سے ان کی ٹانگیں دبانے لگی جن میں وہ اکثر درد کی شکایت کرتی تھیں، اور آج تو بخار کے باعث مزید نڈھال تھیں۔ خدا جانے حور کے ہاتھوں میں کیا جادو تھا کہ اس نے تھوڑی ہی دیر میں ممانی کی ٹانگوں کا نہیں سارے بدن کا درد دور کر دیا۔ وہ بہت خوش ہوئیں، آنکھیں کھولے بغیر بولیں، بچی آج آپا جی کے ساتھ ان کے گھر واپس مت جانا۔ جب تک میں ٹھیک نہیں ہو جاتی تم یہیں رہو، تمہارے ہاتھ میں تو شفا ہے لڑکی۔ اماں نے کہا، بھابی بے شک اب حور کو ساری عمر کے لیے رکھ لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ بس تب سے حور ماموں کے گھر رہنے لگی۔ وہ کسی بھی گھر رہتی کوئی فرق نہ پڑتا کیونکہ اس کا باپ تو چل بسا تھا۔ میری اماں نے اسے اپنے پرانے اور وفادار ملازم کی امانت سمجھ کر رکھا ہوا تھا۔ جب بھابی نے مانگا تو بلا تعمل ان کے حوالے کر دیا۔ حور کا دبانا ممانی کو اتنا بھایا، یا یوں کہنا چاہیے کہ اسے ایسی راحت ملی کہ انہوں نے اس کی صورت سے آنکھیں بند کر لیں۔ سبھی حیران تھے کہ ان بیگم کو تو بدصورت چہرے بھاتے نہ تھے، وہ ایسی صورتوں کو علم غلم کہا کرتی تھیں۔ انہوں نے حور کو کیسے رکھ لیا؟ اس کے بعد تو حور اس گھر کے ہر فرد کی ایسی ہر دلعزیز ہو گئی کہ سب نے اسے دل سے قبول کر لیا۔ دراصل آدمی صورت سے نہیں اپنے گاروں سے چاہا جاتا ہے۔ اس لڑکی نے اس گھر میں ہر کسی کی خدمت کر کے یہ ثابت کر دیا کہ جب بھی کام کرتی دل جمعی سلیقے اور توجہ سے کرتی، یوں کہ کام بتانے والے کا دل خوش ہو جاتا۔ البتہ اس کی صورت سب کی آنکھوں میں کھٹکتی تھی، تبھی تو اس کا نام حور سے بدل کر 6 وکری رکھ دیا گیا تھا۔ ڈپٹی ماموں کے گھر والے اسے 6 وکری بلاتے تھے۔ اس کا اصل نام لینا وہ اس نام کی توہین سمجھتے تھے۔ بدقسمتی کے ساتھ ساتھ بدصورتی کا داغ بھی اس مادر پدر یتیم کی ہستی پر لگا ہوا تھا۔ حور کی بدصورتی کوئی معمولی بدصورتی نہ تھی۔ جب کبھی بے خیالی میں آئینہ دیکھ لیتی تو خود بھی اپنے عکس سے ڈر جاتی۔ جانے کون سی بھیانک ساعت میں اس نے اپنی ماں کی کوکھ میں قرار پایا تھا کہ گویا ساری دنیا کی بدصورتی اس ایک چہرے میں سمٹ آئی تھی۔ اس ظالم دنیا میں جیسی صورت ہو سلوک بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ بچپن سے تیز و ترش نگاہوں اور توبہ توبہ کہنے والوں نے اس کا دل چھلنی کر ڈالا تھا۔ اس کا جی چاہتا کہ جس دن پیدا ہوئی تھی اسی دن اپنی ماں کے ساتھ اس جہان سے رخصت ہو جاتی۔ اس روز ڈپٹی ماموں کی بیٹی کے لیے رشتہ دیکھنے والے مہمان آئے ہوئے تھے۔ بیگم صاحبہ نے صاف کہہ دیا تھا کہ 6 وکری تو اپنی بھتنی سی شکل لے کر مہمانوں کے سامنے مت آنا، ورنہ وہ تیری صورت دیکھ کر ہی الفاٹے کر چلے جائیں گے۔ اگر ملازم ایسے بدشکل ہیں تو مالکوں کے ذوق کا کیا عالم ہوگا؟ حور بے چاری گردن ہلا کر ایک کونے میں دبک گئی۔ جانے پھر کیا دل میں آئی کہ حسنہ بی بی کے ہونے والے دولہا کو دیکھنے کی خواہش میں ڈرائنگ روم کے دروازے کے سامنے جا کھڑی ہوئی، جہاں سے مہمانوں کی جھلک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ لڑکا خاصا خوبصورت تھا، مگر اس کا بڑا بھائی تو گویا عصفن لگتا تھا۔ حور اپنی بدصورتی کو بھول گئی اور بس اس کو دیکھتی رہ گئی۔ دل ہی دل میں سوچنے لگی، الہی کہاں تو نے مجھے جیسی بدصورت پیدا کیا اور کہاں ایسے حسین چاند جیسے چہرے بھی بنائے ہیں۔ ایک ذرا سا رنگ ہی مجھے بھی دے دیتا، کیا کمی تھی تیرے خزانے میں؟ دروازے کے ایک کونے سے اسے یوں جھانکتے پا کر خرم صاحب بولے، لڑکی ایسے کیا جھانک رہی ہو؟ جاؤ چائے لے کر آؤ۔ تب بیگم صاحبہ کی نظر بھی دروازے پر پڑی اور انہیں پتہ چلا کہ حور وہاں کھڑی ہے۔ انہوں نے غصے سے ادھر دیکھا تو وہ بیچاری گھبرا کر فوراً باورچی خانے کی طرف بھاگ گئی۔ حور باورچی خانے میں پہنچ کر ہاتھ کانپتے کانپتے چائے کا ٹرے تیار کرنے لگی۔ دل اب بھی دھڑک رہا تھا۔ ممانی کی وہ غصے بھری نظر اس کے ذہن میں بار بار گھوم رہی تھی۔ اس نے سوچا بس آج کی بات ہے، کل سے پھر وہی معمول۔ مگر آج کچھ مختلف تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ لڑکا نہیں، وہ بڑا بھائی یوسف ثانی جیسا حسین۔
اس کی ایک جھلک نے حور کے اندر کئی برسوں سے دبی ہوئی ایک چھوٹی سی چنگاری کو جلا دیا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اللہ نے حسن کی تقسیم میں کیسا انصاف کیا۔ ایک کو سارا حسن، ایک کو ساری بدصورتی، چائے کا ٹرے لے کر وہ احتیاط سے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی۔ دروازے کے باہر رک کر اس نے سر جھکا لیا، نگاہیں نیچی۔ مہمانوں کے سامنے آنا تو تھا ہی نہیں، مگر خرم صاحب نے خود حکم دیا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی، نگاہیں فرش پر گڑی ہوئیں۔ چائے کے کپ تقسیم کرتے ہوئے اس کا ہاتھ لرز اٹھا۔ ایک کپ تقریباً گر ہی جانے والا تھا کہ اچانک ایک مضبوط ہاتھ نے ٹرے کو تھام لیا۔ وہ آرام سے بچی، وہ آواز نرم تھی، گرم جوش۔ حور نے چونک کر اوپر دیکھا۔ وہ تھا وہی بڑا بھائی۔ اس کی آنکھوں میں نہ نفرت تھی نہ حقارت، بس ایک عجیب سی ہمدردی۔ حور نے فوراً نگاہیں جھکا لیں اور جلدی سے باقی کپ رکھ کر باہر نکل آئی۔ رات گہری ہو چکی تھی، مہمان رخصت ہو چکے تھے۔ حور اپنے چھوٹے سے کمرے میں لیٹی تھی، مگر نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاید کل سے پھر وہی تانے، وہی وکری کا لفظ، مگر آج کی وہ ایک نظر، اس نے اسے کچھ مختلف محسوس کرایا تھا۔ اگلی صبح جب وہ ناشتہ تیار کر رہی تھی تو ممانی نے اسے بلایا۔ حور گھبرا کر حاضر ہوئی، سوچ رہی تھی کہ اب ڈانٹ پڑے گی، مگر ممانی کی آواز میں آج غصہ نہیں تھا۔ وکری یعنی حور۔ ممانی نے پہلی بار اس کا اصل نام لیا۔ حور چونک اٹھی۔ کل رات وہ لڑکا حسن تمہیں دیکھ کر بہت متاثر ہوا، کہنے لگا کہ تمہارے ہاتھوں میں شفا ہے۔ اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا ملازمہ۔ تو اس نے کہا ایسی لڑکی کو ملازمہ نہیں، گھر کی بیٹی سمجھ کر رکھنا چاہیے۔ حور کی آنکھیں نم ہو گئیں، وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ اور حسن کا بڑا بھائی عمیر؟ ممانی نے ایک گہری سانس لی۔ اس نے بھی تمہارے بارے میں پوچھا؟ کہنے لگا کہ تمہاری آنکھوں میں ایک عجیب سی سچائی ہے، صورت سے نہیں روح سے خوبصورت لگتی ہو۔ حور رو پڑی۔ برسوں بعد کوئی اسے حور کہہ رہا تھا۔ وکری نہیں، دن گزرتے گئے، رشتہ طے ہو گیا حسن اور ڈپٹی صاحب کی بیٹی کا۔ مگر عمیر نے ایک دن ماموں سے بات کی، کہا کہ وہ حور سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ماموں حیران رہ گئے، ممانی بھی۔ مگر عمیر نے کہا میں حسن کی تلاش میں نہیں، سکون کی تلاش میں ہوں، اور یہ لڑکی ہر کام دل سے کرتی ہے۔ اس کا حسن اندر ہے جو کبھی نہیں مرتا۔ ماموں نے بہت سوچا۔ حسن پرستی ان کی فطرت تھی، مگر آہستہ آہستہ انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ حور کے ہاتھوں کی شفا، اس کی وفاداری، اس کی محنت، یہ سب حسن سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ آخر کار رشتہ طے ہو گیا۔ حور کی شادی عمیر سے ہوئی۔ شادی کے دن جب وہ آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی تو پہلی بار اسے اپنی آنکھوں میں روشنی نظر آئی۔ بدصورتی اب بھی تھی، مگر اب وہ اسے اتنا تکلیف نہیں دے رہی تھی، کیونکہ اب کوئی اسے حور کہتا تھا۔ پیار سے شادی کے بعد حور نے گھر سنبھالا۔ عمیر اسے کبھی وکری نہ کہا، ہمیشہ حور، اور آہستہ آہستہ یہ نام پورے محلے میں پھیل گیا۔ لوگ کہنے لگے دیکھو حور بی بی آ رہی ہے، اور حور وہ اب خوش تھی۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ دنیا صورت سے نہیں سلوک سے یاد رکھتی ہے، اور اللہ نے اسے وہ حسن دیا تھا جو آئینے میں نہیں دلوں میں نظر آتا ہے۔